بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ما اصابک من حسنة ومن اللہ. جملہ صفات انسانی مستعار از فضل ربانی ہستند. گرچہ آہن سرخ شدا و سرخ نیست، پرتوے آرایت آتش زنیست. کرشود پر نور زن یاسرا، تو مداں روشن مگر خورشید را. انسان کو ایک عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو، کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں، نوک پلک کرتے رہتے ہیں، قمیض ادھر سے باہر نہ ہو، شرٹ ادھر سے ٹیڑھی نہ ہو، بال جو ہیں وہ ذرا سے اس طرح سے ٹیڑھے نہ ہوں بلکہ خوبصورت سے بنے ہوئے ہوں. تو بعض لوگ عجب میں شکار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ خود بینی میں، کہ اپنے ہی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ہی آپ کو سمجھتے رہتے ہیں، اپنی اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں. تو اگر لوہے کو آگ کی صحبت میں سرخ ہو جائے، اگر لوہے کو آگ میں رکھا جائے اور اس کی صحبت سے سرخ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس سرخی کو اپنی ذاتی سرخی سمجھ کر ناز نہ کرے. اگر لوہا آگ کی صحبت میں سرخ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس سرخی کو اپنی ذاتی سرخی سمجھ کر ناز نہ کرے، بلکہ اس سرخی کو فیضان آتش سمجھ کر اس کو محض عطا و مستعار سمجھے، اور ڈرتا رہے کہ اس فیضان حرارت نے اگر میری خود بینی اور عجب کے سبب بوجہ غیرت توجہ مجھ سے ہٹا لی، تو پھر میں اسی طرح کالا بدرنگ لوہا نہ ہو جاؤں گا اور میری یہ سرخی ہرگز باقی نہ رہ سکے گی. اگر کوئی دریچہ یعنی کھڑکی یا گھر شعاع آفتاب سے روشن ہو تو اس روزن اور گھر کو، اس روشنی کو ذاتی سمجھ کر تکبر اور ناز نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ روشنی تو باہر سے آ رہی ہے، بلکہ صرف عطائے آفتاب کا ممنون رہنا چاہیے اور آفتاب کے سامنے سراپا نیاز بن جانا چاہیے، اور یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم روشن نہیں بلکہ یہ آفتاب ہی کے انوار ہیں. بس روشن آفتاب کو سمجھو، نہ کہ دریچہ اور گھر کو. حق تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو بھلائی اور اچھائی پہنچے وہ سب محض عطائے خداوندی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے اس حکایت کا کہ طالب علم جو کچھ اپنے شیخ کی صحبت سے فیضان قرب اور اخلاق عالیہ
اور علوم اور معارف اور لذات ذکر اور طاعت اور جملہ تجلیات اسما کا ظہور اپنی روح پر محسوس کرے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، کیونکہ یہ عطا ربانی ہے، اور اس کی وجہ سے اب شروع میں کیا ہوتا ہے کہ جو سالکین مراقبہ شروع کرتے ہیں تو ان کو عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے اندر موجود تھیں، نظر صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ شیخ کی ذریعے سے جو روشنی نصیب ہو رہی ہے، اب اس روشنی میں ان کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، موجود وہ چیزیں پہلے سے تھیں۔ اگر ان کی صفائی کے اوپر خیال نہ کیا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر موجود رہیں گی۔ شیخ کا قلب جو مثل آفتاب منور بنور حق ہے، اور امر حق سے میرے قلب کو انوار قرب خاص سے لعل بنا رہا ہے۔ لعل ایک پتھر سمجھ لیں ایسا کہ ہیرے موتی کی طرح اس میں لعل ہوتے ہیں، تو ایک یہ بیش قیمت پتھر ہے، بیش قیمت چیز ہے، کرسٹل ٹائپ، کہ بس اس سرخی مستار پر ہمیشہ شیخ کا ممنون اور متواضع اور سراپا نیاز بن کر رہے کہ اگر ہمارے بڑے ہم پر یہ رحمت نہ فرمائیں اور ہمیں وہ رستہ نہ دکھائیں تو اپنی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ذاتی سرخی کو نہ سمجھ کر اور خود بینی میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ غیرت حق سے قلب شیخ کا فیضان بند ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی بھیج رہے ہیں وہ اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں۔ یہاں پہ سمجھانے کے لیے ایک مثال یہ عاجز آپ کو دیتا ہے کہ آپ سب کے پاس موبائل فون موجود ہیں، اور موبائل فون کے اندر آپ کی ایک سم موجود ہے، اور اس سم کا ایک خاص نمبر ہے۔ اب اس نمبر کے اوپر جو میسج بھیجے گا تو وہ میسج آپ ہی کے پاس آئے گا، چاہے آپ کے گھر میں آپ 100 بندوں کے درمیان بیٹھے ہوں، لیکن جو میسج آپ کے لیے ہے وہ آپ ہی کو ملے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 15-20 فون اکٹھے کر کے اوپر نیچے رکھ دیے جائیں اور میسج آپ کے فون پہ بھیجا جائے اور وہ باقی سارے ٹیلی فونوں میں ٹرانسفر ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھیجنے والا کون؟ یہ نور بھیجنے والے اللہ رب العزت، اور کس ذریعے سے بھیج رہے ہیں وہ شیخ ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنا لگاؤ ہوگا، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جتنا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی فیض ملے گا۔ اور اگر ہم اترانا شروع کر دیں کہ بھئی واہ واہ ہماری تو
یہ سارا کمال ہی ہمارا ہے، ہم نے تو بڑی محنت کی اور ہم نے تو بڑا کچھ کیا. اگر اللہ رب العزت کو یہ بات بری لگ گئی تو پھر ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی ہو جائیں گے، پھر وہی خس و خشاک اور سیاہ لوہے کی طرح دو کوڑی کے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عجب و پندار اور ناز و خودبینی سے محفوظ فرما دیں. اس ضمن میں ایک آپ کو انسانی غذا سے متعلق چیز بتا دیتا ہوں کہ جو انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی انسان کے بچے کو سینے سے دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ بچہ جانور کا ہوتا ہے تو جانور کے بچے کو جیسے گدھے کا ہے تو جسم کے جس حصے میں گدھے کے دودھ موجود ہوگا وہاں سے ملے گا. تو گدھے کا معدہ جذب میں گھاس کو کھینچتا ہے اور آدمی کا معدہ گیہوں اور پانی کا جذب کرنے والا ہے. جو انسان کا معدہ ہوتا ہے وہ اچھی اچھی خوراک کو، طاقتور چیزوں کو علیحدہ کر لیتا ہے اور باقی چیزوں کو علیحدہ کر دیتا ہے، اور پھر اس سے نشاستہ بنتا ہے اور اس سے انسان کو طاقت میسر آتی ہے. اور جو شخص نیکوں کی صحبت کو اختیار نہیں کرتا تو وہ انجام کار بروں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے. ہمارے زمانے میں ایک اور چیز بیان کر کے ایک بات بتاتا ہوں کہ جبر ہوتا تو پشیمانی کب ہوتی، اور ظلم ہوتا تو نگہبانی کب ہوتی. مطلب یہ کہ خبر ہوتا اور کچھ اختیار بندے کا اپنے اعمال میں نہ ہوتا تو پھر مفاد پریشانی کیوں ہوتی. افسوس یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو مجبور تھا، میں کیا کروں، جو ایسا ہو گیا، مجھے تو حالات ہی یہ نصیب ہوئے. بس اس پشیمانی ہونے میں ہی سے معلوم ہوا کہ بندہ اعمال میں مجبور نہیں بلکہ مختار ہے. اسی طرح اگر ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ نگہبانی کیوں فرماتے ہیں کہ کہیں فرشتے حفاظت کے لیے مقرر فرماتے ہیں اور کہیں اعضاء نگہبانی کے لیے دیے جاتے ہیں. اب ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہیں وہ ان ہڈیوں کے پیچھے جو نازک اعضاء ہیں ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. سینے کے اوپر جو کیج بنا ہوا ہے، پنجرہ پسلیوں کا، اس کے اندر انتہائی نازک دل، جگر، پھیپھڑے، یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کی حفاظت عطا کی گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں دے دیا ہے کہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ آپ اپنے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک ٹانگ اٹھا لیں تو یہ آپ کے اختیار میں ہے اور دوسری ٹانگ اٹھانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو جتنا ہمارے اختیار میں ہے اتنا تو ہم لوگ کام کریں نا. دونوں ٹانگیں تو ہوا میں نہیں ہم اٹھا سکتے، تو
اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اتنی محنت ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور دنیا میں جو ہمارا آنے کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو یہ بیٹھک ہے، اس میں سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں، وہ اخلاق، ان کا وہ انداز کہ جس سے ظلمات کے اندھیرے چھٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نور نصیب ہوا، اس میں کچھ گفتگو اور تکلم کی سنتیں عاجز آپ کے گوش گزار کرے گا۔ پہلی یہ کہ درمیانی آواز سے بات کریں، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بات نہ کرے، یا بہت ہی آہستہ آواز سے بات نہ کرے کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اب ساتھ والا بندہ بیٹھا ہے اور آپ اس سے اتنی ہلکی آواز میں بات کریں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے، تو وہ بار بار پوچھے گا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو، اونچا نہیں بول سکتے، کھانا نہیں کھایا، اور اگر بہت اونچا بولے گا تو تب بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے درمیانی آواز میں بات کریں، الفاظ جدا جدا کر کر بولے، گڈمٹ گڈمٹ کر کے بات نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی بات کو چھپانے کے لیے پوری تفصیل نہیں بتاتے، بات کو گول مول بیان کرتے ہیں بدل کر کے کہ جی ہم نے تو ساری بات بتا دی تھی۔ پھر تیسری بات یہ کہ مشکل یا اہم بات کو ایک سے زیادہ یعنی 3 دفعہ تک دہرائے، مخاطب کی طرف مکمل رخ کر کے بولنا، مجمع کثیر ہو تو الگ الگ طرف منہ کر کے بات کو دہرانا، سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا، آواز میں خشوع و خضوع ہونا جیسے خوف زدہ آدمی بات کرتا ہے، حوصلہ اور قوت برداشت کے ساتھ بولنا، درمیان میں کسی کی بات نہ کاٹنا، پھر بلا ضرورت گفتگو نہ کرنا، پھر بعض دفعہ گفتگو کے دوران دائیں ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے درمیانی حصے پر مارنا، پھر کلام کو بے مقصد طول نہ دینا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ ایک ہی چیز کو رگڑ جاتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ ایک بات آرام سے سمجھا دی تو بس ختم ہو گئی۔
جیسے بعض مرد حضرات شکایت کرتے ہیں کہ بیویاں ایک ہی کام کو بار بار کہتی ہیں. بھئی اگر آپ نے ایک دفعہ کام کہہ دیا تو ہر 6 مہینے بعد وہ کام دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں مردوں کے لیے بھی نکتہ ہے کہ 6 مہینے تک آپ نے کام ہی نہیں کیا نا، تو اس لیے وہ دہراتی ہے. کلام اچھا، پھر چیخنا، زور سے بولنا خلاف سنت ہے. گفتگو کے دوران بات سمجھانے کے لیے مثال دینا. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور کلام کرنے سے متعلق کچھ سنتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھ کر ان اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آج کی مجلس میں جو تیسری چیز ہے وہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. مختلف سپاروں کا. تو چونکہ ہم لوگ آنے والی رات میں جو قرآن مجید سپارہ پڑھنا ہوتا ہے تراویح میں، اس کے متعلق بتاتے ہیں تاکہ جب بندہ قرآن وہ سپارہ پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو اس کو پڑھنے والے کو بھی معلوم ہو کہ ہم اس بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، اور سننے والا جو ہے اس کو بھی پتا ہو کہ یہ بندہ جو یہ پڑھ رہا ہے آیات اور یہ سورت جو پڑھ رہا ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے. تو آج انشاءاللہ 23ویں پارے میں اس کے 4 حصے ہیں. پہلے حصہ میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا میں سورہ صافات ہے، تیسرے میں سورہ صاد ہے، اور چوتھے میں سورہ زمر ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہے. سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں یہ ہیں. پہلی کہ حبیب نجار کا قصہ، ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جھٹلایا. ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا. جنت میں جا کر اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں. اللہ کی قدرت کے دلائل. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے کیا دلائل ہیں کہ مردہ زمین سے جیسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے مشائخ یہ مثال دیتے ہیں کہ جو بندہ روتا ہے تو رونے دھونے سے مردہ زمین نرم ہوتی ہے، اس کو پانی ملتا ہے اور پھر اس کے اندر سے فصل نکلتی ہے. دوسری مثال ہے اس میں لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام. پھر تیسری کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں. پھر قیامت، محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ. اس دن مجرموں کو کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی ان کا منہ سے وہ کچھ بات نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ بھئی میں نے ان ہاتھوں سے چوری کی، میں نے ان آنکھوں سے غلط چیز دیکھی، میں نے ان کانوں سے گانے سنے یا غیبت سنی. ٹھیک ہے، قدم گواہی دیں گے کہ میں چل کر گیا. تو ایک ایک عضو جو ہے اس دن بولے گا سوائے منہ کے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. پھر سورہ صافات میں 2 باتیں ہیں کہ جہنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ.
آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ واضح لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ لعنت ہے بھائی، لعنت ہے، ہر بات میں یہی کہیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے جنتیوں کا کلام بتایا کہ وہ سلام کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پہل کرتے ہیں سلام کرنے میں. کوئی بندہ نظر آ جائے سلام کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بال نامی بت کی عبادت کرتی تھی. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا واقعہ. پھر سورہ صاد میں 2 باتیں ہیں: توحید، تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے. رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، قریش کی مذمت، تسلی کے طور پر داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ، اور دیگر انبیاء کرام کے قصے. پھر سورہ زمر کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں یہ ہیں: قرآن مجید کی عظمت ہے، توحید ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتے ہیں. مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے، اور جو دین کی سمجھ اور فہم ہے وہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ عاجز آپ کو جس کتاب میں سے خلاصہ بھیجا جا رہا ہے، آج وہ کتاب بھی بھیج دے گا تاکہ آپ لوگ اس کتاب سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں. تھوڑی دیر کے لیے ختمہ شریفہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیے.
عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے، سوچئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اللہ 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 پڑھ رہا ہے۔ अज सिख मित्रा धिवधेरिए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। लूलू विच शौक चंगेरिए, अज नैना नीलाइयां क्यों झड़ियां। मिले इकतरा इश्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، میرے قلب سے آ گنہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ای جگ او جگ قبر حشر، بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے رب کریم، اے کل کائنات کے خالق اور مالک، اے روز جزا کے رب، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربی یا اللہ، یا رب یا اللہ، یا رب یا اللہ۔ اے پاک پروردگار، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے غفور الرحیم ہم اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کے اوپر حد درجہ شرمندہ اور شرمسار ہیں، یا اللہ ہم نے جیسی زندگی گزاری آپ کے سامنے ہے، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی اپنے فضل سے معاف کر دیجئے، اے رب کریم جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے، اے رب کریم وہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اے رب کریم جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے، اے رب کریم جو گناہ ہم کر کے بھول گئے، اے میرے مالک ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اے رب کریم جو گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اے رب کریم جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اے رب کریم ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے، اے غفور رحیم، ہے پاک ذات ہمارے قلب کو سنوار دیجئے، اے رب کریم ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے رب کریم ہم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے خوب برباد کر لی، یا اللہ آج آپ کے فضل سے آپ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، نادم اور شرمندہ ہیں، اے رب کریم ہمیں توبہ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے رب کریم ہمیں ایسی توبہ عطا فرما دیجئے کیا اس کے بعد یا اللہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہمیں عافیت نصیب ہو جائے، اور ہمیں اگر ہمارے سے غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں دوبارہ توبہ کی، دوبارہ معافی مانگنے کی توفیق مل جائے، اے رب کریم ہمیں بار بار اپنے در سے
حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ ہمارے تزکیہ نفس فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمارا تصفیہ قلب فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے رب کریم تمام مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا دیجیے۔ اے میرے مالک ہمارے پاس مانگنے کے لیے الفاظ نہیں، ہمارے پاس سمجھ نہیں، اے رب کریم آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہم آپ کی ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ اے رب کریم جیسے آپ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اے رب کریم ہم آپ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میرے مالک آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہم کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کرتے اے رب کریم، بلکہ ہم تو پناہ لینے آئے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں اپنے دین میں اپنی اسلام کی رحمت کی چھاؤں میں پناہ عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ہم ساری زندگی کے گناہوں سے میں گزار کے آنے والے لوگ ہیں۔ اے رب کریم ہم نے نیکوکاری والی زندگی نہیں گزاری، اے رب کریم ہم نے پرہیزگاری والی تقوی والی زندگی نہیں گزاری۔ اے میرے مالک ہم نے بربادی والی زندگی گزاری ہے۔ یا اللہ آپ کی رحمت کا سمندر بہہ رہا ہے، اے رب کریم آپ کتنوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ یا اللہ آپ نے کروڑوں کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ نے خربوں کو معاف کر دیا۔ اے رب کریم ہم ان لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہیں، اے رب کریم ہم آپ کی رحمت کے زیادہ محتاج ہیں۔ اے پیارے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ آج کے اس وقت میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک وقت ہوتا ہے، اے رب کریم عصر سے مغرب کے درمیان، یا اللہ ہم بھی اسی وقت میں بیٹھے ہیں جو قبولیت دعا کا وقت ہم نے علماء سے سنا۔ اے رب کریم روزہ افطار کا وقت ہے، یا اللہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اے رب کریم ہم آپ کے آگے اپنی ندامت و شرمندگی پیش کر کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے رب کریم اپنی رحمت کے سمندر سے ہمیں بھی دھو ڈالیے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے سمندر سے ہم سب کو دھو ڈالیے۔ اے رب کریم ہر قسم کے گناہوں سے، علائشوں سے، یا اللہ ہر قسم کی نجاستوں سے، اخلاق رذیلہ سے، یا اللہ سب گندگیوں سے عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما دیجیے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو اولاد نرینہ کے طلبگار، یا اللہ ان کو آپ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ جن گھروں میں بچے بچیاں ہیں یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے رب کریم اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے رب کریم اولاد کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہر قسم کی روبائی اور گناہوں سے آنے والی بیماریوں سے حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جہنم کے قریب بھی نہ لے کے جائیے گا۔ اے پیارے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج کے اس وقت میں ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اور ہمارے تمام جاننے والوں کو، عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، یا اللہ جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ان کو، جن لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ان کو، یا اللہ جو لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہوئے ان کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دیجئے۔ اور رب کریم جن لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوئے یا اللہ آپ ان کو بھی معاف کر دیجئے، یا اللہ آپ ان کے اوپر بھی رحمت کر دیجئے۔ اے رب کریم ان سب کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم آج اپنی رحمت سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیے، یا اللہ آج اپنی رحمت سے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دیجئے۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو آپ کے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں کی فہرست ہے۔ اے رب کریم ہم پر بھی مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم جو لوگ کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں، ادھار میں جکڑے ہوئے ہیں یا اللہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے رب کریم آپ سب کے لیے اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن گناہوں سے ان کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو چکے، یا اللہ آپ ان گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اے رب کریم جن گناہوں کی وجہ سے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کو گناہ معاف کر کے ان کو قرضوں سے عافیت سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن گناہوں کی وجہ سے، جن بدعمالیوں کی وجہ سے بچیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ ان گناہوں کو اور بدعمالیوں کو اور بدعملیوں کو یا اللہ معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بہترین نیک قدردان رشتے عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم گھروں میں خدمت کرنے والی عورتیں جو خاص طور پہ اس کرفیو کے وقت میں محنت کر رہی ہیں، صبح و شام اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، والدین کی، عزیز و قارب کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ جو بہویں گھروں میں خدمتیں کر رہی ہیں، یا اللہ جو بیٹیاں خدمتیں کر رہی ہیں، یا اللہ سب کی خدمت کو قبول فرمائیے، یا اللہ سب کو خوشیاں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم سب کے دلوں کو راضی کر دیجئے۔ اے رب کریم خدمت کرنے والوں کو ان کے گناہ معاف کر کے ان کے دلوں کو خوش کر دیجئے اور ان کو اچھی اچھی نعمتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو ہمارے گھروں میں عورتیں اور بچیاں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ آپ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ گھر کی عورتوں کو اپنے در پہ حاضری کو مقبول بنا دیجئے۔ اے رب کریم ان سے متعلق جو عزیز و قارب رشتہ دار ہیں، جو جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ آپ سب کو معاف کر دیجئے، سب کے اوپر فضل فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں علم دین عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ سے علم دین کے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت والا علم نافع عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں مغرور ہونے سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے رب کریم جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، یا اللہ ان خیروں میں ہمیں، ہمارے دوستوں کو، عزیز و قارب مشائخ کو، رشتہ داروں کو، علماء کرام کو، مشائخ اعظام کو اور صحابہ کرام تک کے تمام مومنین مومنات کو اور ان کی اولادوں کو پورا پورا حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم خصوصاً فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم موجودہ نازل ہونے والے اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ اپنی رحمت سے عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اگرچہ ہماری یہ طلب ہماری شکلوں کے قابل نہیں، تو رب کریم ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جو آپ کی یاد میں روتے ہیں، آپ کے عشق میں آنسو بہاتے ہیں، آپ کے نام سے جیتے ہیں، آپ کے نام سے مرتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم ہمیں بھی اپنا وصل عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں بھی اپنا تعلق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ کے محتاج ہیں، ہم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اے رب کریم ہم آپ کی نعمتوں کے بھی محتاج ہیں، ہم آپ کی محبت کے بھی محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ کے ہر قدم قدم پہ محتاج ہیں۔ یا اللہ آنے والی زندگی میں ہمیں ہر قسم کی غیر اللہ کی محتاجی سے بچا لیجئے۔ یا اللہ صرف اپنے در کا بنا لیجئے۔ یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ در در کے چکر لگانے سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم صرف اپنے در کا بنا کے رکھ لیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.